امریکہ کی جانب سے سیلاب سے متعلق امدادی کارروائیوں کے لیے اب تک 18 پروازیں پاکستان پہنچی ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ امریکہ $53 ملین سے زائد کا امدادی سامان پہنچا چکا ہے۔ امریکی حکومت اور عوام جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک سے وابستہ پاکستانی نژاد امریکی ماہر تعلیم اور دانشور آغا محمد صالح اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جو امداد وہاں آ رہی ہے، خاص طور پہ امریکہ سے آ رہی ہے، اس کا کانٹینٹ ہمارے سامنے جو موجود ہے، کیا یہ مزید بڑھے گا اور وہ وہاں پر بیٹھے پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستانی اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھیں؟ آغا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ سیلاب متاثرین سے یکجہتی کے لیے امریکی حکومت اور پاکستانی کمیونٹی کیا جذبات رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں کیا عملی اقدامات وہ کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ سیلاب یہ جو ہے یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں، یہ ایک انسانی المیہ جو پاکستان میں رونما ہو چکا ہے، جس میں 50 ملین انسانی زندگیاں داؤ پہ لگی ہیں، اور خاص طور پہ جب دیکھا جائے تو 3.5 ملین کے قریب 3.5 ملین 3 کروڑ کے قریب لگ بھگ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے انفراسٹرکچر، گھر اور اپنی چھت کھو چکے ہیں۔ ان حالات میں امریکہ نے جو ابتدائی طور پہ اناؤنس کی تھی، صدر بائیڈن نے اپنا $30 ملین کی جو گرانٹ یا ایڈ، وہ پی نٹ ہے، اور اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو آرگنائزیشن ہے سکھی نیو یارک، جس نے ہمیشہ نیپال کے لیے اور دوسری قوموں کے لیے ہمیشہ مدد کی ہے، آج ہمیں پاکستان کو ہماری ضرورت تھی تو ہم نے اس کے سلسلے میں کچھ کانگریس مینوں سے رابطے کیے، اور گزشتہ 4 ہفتوں سے ہم کانگریس کے مختلف اراکین سے رابطے کر رہے تھے۔ تو اس میں ایوٹ کلارک جو نیو یارک سے ہماری کانگریس کی رکن ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کے طور پہ ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنا مضبوط اور بڑی فرم انہوں نے سپورٹ کا نہ صرف اعادہ کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے $130 ملین کے لیے کرنے کے لیے غور کریں گے، اور اس کے بعد اس پہ مزید ہم کام کریں گے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی پی ایس کے لیے ہم نے ان سے جو درخواست کی تھی، اس کو نہ صرف انہوں نے منظور کیا، بلکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو انہوں نے اپنا لیٹر لکھا، اسے ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کرنے کے بعد جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو انڈورسمنٹ کے طور پہ ری ٹویٹ کیا۔ ٹی پی ایس ایک انتہائی امپورٹنٹ ایک آرسنل ہے جو امریکہ کی حکومت ان ممالک کو جہاں قدرتی آفات اور بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں انسانی المیے، ان کو وہ دیتی ہے، اور ان تارکین وطن کو اس سے یہ فائدہ پہنچتا ہے جو امریکہ میں مقیم ہیں، اور غالباً 1 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی ایسے ہیں جو گزشتہ 20 برسوں میں یا 25-30 برسوں میں جب سے اس ملک میں آئے ہیں، ان کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، ٹریول ڈاکومنٹس نہیں ہیں، وہ ایک ہائبرنیشن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس ٹی پی ایس کے ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس کے گرانٹ ہونے سے 3 سے 5 برسوں کے لیے اگر اس کو ہم مطالبہ کر رہے ہیں امریکہ کی حکومت سے کہ وہ اس کو گرانٹ کرے، تاکہ پاکستان کے وہ پاکستانی شہری جو اس ملک میں امریکہ میں ایک انڈر سیج لائف گزار رہے ہیں، ان کو نہ صرف ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں ڈیپورٹیشن کے وہ ہولڈ پہ چلے جائیں گے، اگر وہ پاکستان ٹریول کر کے آتے ہیں تو وہ واپس آ سکیں گے، اور نہ صرف وہ یہ سب چیزیں اس کے فائدے ہوں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کم از کم 1 لاکھ پاکستانی خاندانوں کی کفالت کر سکیں گے۔ آغا صاحب یہ بھی فرمائیں کہ یہ ٹی پی ایس کا جو آپ نے ذکر کیا تو اس کے فوائد کیا حاصل ہوں گے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تارکین وطن جو گزشتہ 20, 25, 30 برسوں سے اپنی فیملیوں سے مل نہیں سکے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان سے جو ان کے ڈیپوٹیشن آرڈرز ہیں یا ان کے خلاف کوئی بھی ایسی کارروائی کسی بھی عدالت میں چل رہی ہے تو وہ ہولڈ پہ چلی جائے گی، اور اس پہ وہ ہولڈ پہ ہونے کے بعد وہ جب ٹریول کریں گے اپنی فیملیز کو ری یونین کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے تو اپنی نہ صرف فیملیز کو مل سکیں گے بلکہ واپس بھی امریکہ میں داخلے کی ان کو اجازت حاصل ہوگی۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ پاکستان رقم کی ترسیل کریں گے جو انکم کما رہے ہیں، جو پہلے وہ دوسرے ذرائع سے وہ بھیجنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یہ کرتے رہے ہوں گے، وہ ایک بینکنگ چینل کو اڈاپٹ کر کے اپنے پاکستان میں اپنی فیملیز کو جو رقوم بھیجیں گے
اس سے جو فورن ایکسچینج آئے گا، اگر آپ کم از کم اندازہ یہ رکھیے کہ 70,000 سے 1 لاکھ پاکستانی ایوریج $1,000 بھی اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں، اور اگلے 3 سال تک کے لیے کتنا بڑا زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا۔ ٹھیک جی، تو یہ کب تک آپ پر امید ہیں کہ یہ اس میں کامیابی ہوگی، اور کتنی کامیابی کی آپ کو توقع ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ کانگریس کے جو اراکین ہیں وہ اس پہ متفق ہو جائیں اور وہ اس بات کو ٹیک اپ کر لیں۔ تو جب کوئی اس کو سپانسر کرتا ہے، ایک کانگریس مین جب اس کے اوپر آواز بلند کرتا ہے، تو اس کے ساتھ 438 کے ایوان میں سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وہ کانگریس مین جو ہیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو 2 کانگریس کے اراکین نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، ان میں ایک شیلا جیکسن لی ہیں جو ٹیکسس سے ہیں، ان کے بھی اس خط پہ دستخط ہیں، جو میں آپ کے ابھی ادارے کو بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکیں۔ انہوں نے اس کو اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس کی جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے، اس میں تھوڑے سے کچھ مراحل ہیں، لیکن کامیابی اس لیے یقینی ہے کہ یہ جو قدرتی آفت پاکستان پہ آئی ہے، یہ ایشیا میں، اس خطے کی تاریخ میں اس سے بڑا سانحہ انسانی المیہ اس سے پہلے رونما نہیں ہوا۔ اور قدرتی آفات پہ، اس طرح کے معاملات پہ امریکہ کی حکومت اور کانگریس جو ہے وہ جو فیصلے کرے گی، وہ ہرگز سیاسی بنیاد پہ نہیں ہوں گے یا کسی اور پریشر میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہوں گے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی جو خوشائند بات ہے، کانگریس کی جو کمیٹی ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی، جی، اس نے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جب کسی چیز کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے انڈورسمنٹ ہوتی ہے۔ تو ٹھیک، کانگریس کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ کی، اس نے اس کو ری ٹویٹ کیا۔ جب آپ ان کی کانگریس وومن کی اس ٹویٹ کی ٹائم لائن پہ جائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ کن لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے۔ بہت جی، بہت شکریہ آپ کا آغا محمد صالح صاحب، تھینک یو سو مچ۔